السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سابقے اور لاحقے کی کئی سرگرمیاں اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کچھ حروف اصل لفظ سے پہلے لگا کر اضافہ کرتے ہیں اور ان کے معنی بدل جاتے ہیں تو وہ مرکبات سابقے کہلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اسکرین پر سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بے لگا کر مرکبات بنائیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ چلے ہم پہلے بے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلا لفظ ہے ایمان، اس سے پہلے ہم بے لگا دیتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، یعنی جس میں ایمان نہیں ہے۔ بے ایمان مانے جس میں ایمان نہیں۔ اگلا لفظ ہے چین، چین کے معنی سکون یا قرار کے ہیں، اس سے پہلے بے لگا دیں گے تو ہو جائے گا بے چین، یعنی بے سکون، بے قرار۔ تیسرا لفظ ہے حد، یعنی لمٹ، کسی چیز کی حد۔ اب ہم بے لگا دیں گے بے حد، یعنی کسی چیز کی کوئی حد نہ ہونا۔ بے حد کے معنی بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہے بس، بس کا مطلب ہوتا ہے اختیار، ٹھیک ہے، زور، تو اس سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں بے، تو ہو جائے گا لفظ بے بس، یعنی وہ بے کس انسان جس کو کوئی اختیار نہ ہو، اس سے مراد مجبور بھی لیا جاتا ہے۔ پھر تحاشا، تحاشا سے پہلے ہم بے لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا بے تحاشا، بے تحاشا معنی بھی بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ اس کے بعد ہے اختیار، اس سے پہلے بے لگائیں گے تو بن جائے گا بے اختیار، یعنی بے قابو، جس پر اختیار نہ ہو، اچانک، ایک دم۔ اب پیارے بچوں، ہمارے پاس جو مرکبات بنے ہیں وہ ہیں بے ایمان، بے چین، بے حد، بے بس، بے تحاشا اور بے اختیار۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان مرکبات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا مرکب ہمارے پاس ہے بے ایمان۔ بے ایمان کے معنی وہ شخص جس میں ایمان نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا جملہ بنا سکتے ہیں اچھا سا؟ آپ پسند کرتے ہیں بے ایمان لوگوں کو؟ نہیں کرتے نا؟ تو بس یہی جملہ بناتے ہیں کہ بے ایمان شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا یا اس کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا۔ پھر جملہ مکمل ہونے کے بعد ہم حسب معمول کیا لگائیں گے؟ ختمہ کی علامت۔ اس کے بعد دوسرا مرکب ہے بے چین۔ بے چین معنی بے سکون یا بے قرار۔ چلیے، آپ کب بے چین ہوتے ہیں؟ جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے۔ اچھا چلیے بھائی، میں اپنا بنا لیتا ہوں۔ گرمی کی وجہ سے وہ بہت بے چین تھا۔ اچھا، اب آپ کا نتیجہ آتا ہے، اس سے پہلے بھی، رزلٹ سے پہلے آپ کو سکون نہیں آتا نا، پھر اپنے نتیجے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ جلدی سے نتیجہ آ جائے۔ تو گرمی کی وجہ سے وہ بہت بے چین تھا، اور پھر کیا کریں گے؟ ہم ختمہ لگا دیں گے۔ اگلا مرکب ہے بے حد، یعنی بہت زیادہ، جس کی کوئی حد نہیں۔ میں اپنے اساتذہ تو پتہ ہے نا آپ کو، ٹیچرز، میں اپنے اساتذہ کا بے حد احترام یعنی عزت کرتا ہوں۔ کرتے ہیں نا، اور کرنا چاہیے۔ والدین کا، بزرگوں کا، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ ہے بے بس، مجبور، پریشان، ٹھیک ہے۔ تو کیا جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بے بس لوگوں پر اپنا کرم فرمائے۔
اللہ تعالیٰ تو کرم فرماتے ہی ہیں، لیکن ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ بے بس لوگوں پر اپنا کرم فرمائے۔ اس کے بعد لفظ ہے بے تحاشا۔ بے تحاشا کے معنی بہت ہی زیادہ، یعنی بے حد، بہت زیادہ، بے حد سے بھی زیادہ، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ بے تحاشا۔ اس نے مقابلہ جیتنے کے لیے بے تحاشا کوشش کی یا محنت کی، دونوں صحیح ہیں۔ چلیں ہم یہاں محنت کر لیں۔ اس نے مقابلہ جیتنے کے لیے بے تحاشا محنت کی۔ آخری لفظ ہے بے اختیار، یعنی جب اچانک ایک دم سے، ٹھیک ہے، جس پر ہمارا اختیار نہ ہو۔ جملہ بناتے ہیں، خوبصورت پھول کو دیکھ کر زبان سے بے اختیار، پھول کو دیکھ کر کیا نکلے گا؟ بے اختیار سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی قدرت کی تعریف کرنا ہے، نکل گیا۔ جملہ بڑا ہو گیا تو ہم نے اسے باہر نکال لیا، اور جملہ مکمل کرنے کے بعد ختمہ لگا دیا۔ تو جملہ بنا، خوبصورت پھول کو دیکھ کر زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکل گیا۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ یہ تو بہت آسان ہے۔ ہم نے پہلے بے لگایا، لفظوں کے معنی بدل گئے، پھر ہم نے انہیں اس طرح جملوں میں استعمال کیا کہ ان کے معنی واضح ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنی کتاب کھولیے اور کتاب کے صفحہ نمبر 27 میں سوال نمبر 5 میں بالکل اسی طرح کی سرگرمی دی ہوئی ہے۔ پہلے مرکبات بنائیے اور پھر ان کے اچھے اچھے سے معنی خیز، یعنی بہت زیادہ معنی والے جملے بنائیے۔ انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔